سے گزشتہ لیکچر میں کل ہم نے میر تقی میر کی غزل جس کا مطلب تھا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، اس کے اشعار کی تشریحات کی جا رہی تھی۔ اس میں اگلا شعر ہے اس غزل کا کہ یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے، ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جو تو شام کیا۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ میر تقی میر کی زندگی غم جانا اور غم دوراں سے گزری ہے۔ ان کی زندگی میں غم و الام، تکلیفیں سوز و گداز بن کر ان کے کلام میں موجزن ہیں۔ یعنی ان کی ذاتی زندگی پر جو تکالیف آئی انہی کو نچوڑ جو ہے انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا۔ تو شاعر جب اس مقام پر پہنچا جب اس کی زندگی میں محرومیوں سے اس کی زندگی گھری ہوئی تھی اور مایوسیوں نے اس کی زندگی کو تاریک بنا دیا تھا، تو یہاں شاعر نے اپنی زندگی کی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے، زندگی کی جو امنگیں ہوتی ہیں، خواہشات آرزویں ہوتی ہیں اور زندگی جینے کی جو للک ہوتی ہے وہ اس نامراد عاشق میں سے ختم ہو جاتی ہیں جس کی زندگی کے اندر کوئی خوشی نہ ہو، کوئی مسرت نہ ہو، کوئی شادمانی نہ ہو۔ تو شاعر نے یہاں اپنی زندگی کے دن و رات کا مذاکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کے سپید و سیاہ، یعنی یہاں کے سفید اور سیاہ، سفید سے مراد دن ہے اور سیاہ سے مراد رات ہے، ہم کو دخل ہے جو سو اتنا ہے۔ ہم کو اگر اس میں رات اور دن کے اندر اگر کوئی دخل ہے، اگر ہماری مداخلت ہے تو وہ اتنی ہے کہ ہم رات کو رونا شروع کرتے ہیں محبوب کو یاد کر کر کے تو صبح کر دیتے ہیں، اور صبح سے رونا شروع کرتے ہیں تو جو تو شام کیا، شام تک روتے رہتے ہیں۔ گویا صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک محبوب کو یاد کر کر کے ہم اس کی مفارقت میں، اس کی جدائی میں روتے رہتے ہیں۔ تو گویا زندگی میں جو دن جو روز روشن ہوتا ہے اور جد و جہد اور کچھ کرنے کا حوصلہ ہمیں دیتا ہے، وہ حوصلہ ہم میں ختم ہو گیا ہے، اور رات جو آرام اور بستر استراحت پر چین سے سونے کا نام ہوتا ہے وہ بھی ہماری زندگی سے چھن گیا ہے۔ تو لہذا رات محبوب کو یاد کرتے کرتے، اس کو روتے روتے اس کی شدت میں ختم ہو جاتی ہے، اور صبح سے لے کے شام تک بھی ہم اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ یہاں شدت غم کا شاعر نے اظہار کیا ہے اور ساتھ میں صنعت تضاد کا استعمال بھی کیا ہے۔ تضاد اس کو کہتے ہیں الٹے میننگ کو، جس میں سفید لفظ استعمال کیا، وہ سیاہ اس کے ساتھ سفید بھی کیا ہے، وہ متضاد لفظ ہیں آپس میں۔ اسی طرح صبح اور شام کا یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس طرح صنعت تضاد کا بھی استعمال اس شعر میں شاعر نے بہت خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی غزل جو میر تقی میر کی ہے وہ ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ بڑی چھوٹی بہر کی بڑی مرصع غزلیں میر تقی میر نے کہی ہیں، اور یہ مطلبی اور خاص طور سے یہ غزل بہت مشہور ہے میر کی کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ زندگی کا ایک مشاہدہ، ایک نچوڑ اس شعر کے اندر شاعر نے بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں، یعنی میری زندگی کے اندر شاعر جو ایک نامراد عاشق کی طرح ہیں، اور جس نے اپنی زندگی کے اندر سوائے رونے کے، اپنی محبوب کی جدائی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو یاد کر کر کے اتنے اشک بہاتے ہیں، اتنا روئے کہ وہ اشک جو تھے وہ اب ہماری آنکھوں سے ختم ہو گئے، سوکھ گئے، اس کی جگہ لہو نے لے لی ہے، یعنی خون نے لے لی ہے۔ یعنی جب جسم سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر خون رہ جاتا ہے، اور وہ خون آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو شاعر نے یہاں شدت غم کا اور نامراد محبت کا اظہار
برملا انداز میں کیا ہے کہ لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یعنی وجہ تسمیہ بھی اس نے بتائی ہے کہ آنکھوں کے اندر آنسو کب نہیں آتے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ جب نہیں آتے، جب روتے روتے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے لہو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت پرمعنی پرمغز شعر ہے اور بہت اچھا شعر ہے میر کا۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ تو شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دیکھیے جب اس کا محبوب اس کو جو شدت سے یاد کر رہا تھا اور ایک عرصہ دراز ہوا کہ اس کی تجلی نہیں ہوئی، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا وصل نہیں ہوا، اس کو پایا نہیں، اس کو دیکھا نہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ ہو جاتا نہیں رہا لیکن اب اس سے ملنے کے ہمارے جب امکان بنتے ہیں اور جب وہ ہمارے سامنے اچانک آتا ہے تو ایسے میں چونکہ ہم ویسے تو بڑے باہوش ہیں، دنیا کے کام ہم ہوش مندی سے کرتے ہیں، مگر جیسے ہی محبوب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ہوش بے اختیار چلے جاتے ہیں، ہمارے ہوش پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم محبوب سے ہوش کی بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے سراپا ناز میں اس کو دیکھ کر یا اس کی ہیبت کے اندر ہم اپنے ہوش گم کر دیتے ہیں اور کھو جاتے ہیں اس کے اندر، اس کے سراپا میں۔ اس لیے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، تب ہمارا ہوش ہم پر نہیں ہوتا، یعنی ہم عقل سلیم ہماری پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ہے اس کو دیکھ کر۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ شاعر نے بہت اچھی کیفیت کا اظہار کیا ہے، بہت اچھی بات میں سے بات پیدا کی ہے، وہ یہ ہے مونس ہجراں، عاشق کے لیے اگر اس کی جدائی کے لمحوں کے لیے اگر کوئی اس کا ہمدم ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے تو وہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ ایک دن وہ اس کا محبوب اس کو ضرور ملے گا اور اس کی ملاقات اس سے ضرور ہوگی یا وہ اس سے ملنے آئے گا۔ اس بات کا اس کو ہمیشہ ڈھارس رہتا ہے، ہمت رہتی ہے اور صبر رہتا ہے۔ لیکن انسان کا جب صبر ٹوٹ جاتا ہے اور صبر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جدائی کا ساتھی اگر کوئی تھا تو وہ ایک صبر تھا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ اب ایک عرصہ ہوا، ایک مدت ہوئی، ایک وقت ہو گیا، ایک زمانہ گزر گیا کہ اب اس نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، صبر نے بھی، یعنی ہمیں اب یقین ہونے چلا ہے کہ اب ہمارا محبوب ہم سے کبھی ملنے والا نہیں ہے، یہ ہم سے کبھی ملنے نہیں آئے گا۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اب اس میں رونے کی ایک وجہ تسمیہ بیان کی ہے اور سبب بیان کیا ہے شاعر نے شعر میں کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش۔ انسان کی زندگی کے اندر ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں اور ہر خواہش پہ اس کا دم نکلتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کی زندگی خواہشات سے مرتب ہے، ایک خواہش اس کی مر جاتی ہے تو دوسری نئی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی زندگی کا نام ہے، جو لگاتار چلتے رہنے کا نام زندگی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہمارے دل سے کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش نکل گئی ہے، اسی لیے ہم روئے۔ گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، گریہ مانے رونا، آنسوؤں کا آنا، رونا دھونا، وہ کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بے سبب یعنی بے وجہ جو ہے رونا کسی کو بھی نہیں آتا ہے۔ یقیناً ہمارے دل سے کوئی نہ کوئی خواہش رخصت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں رونا آ رہا ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اب دیکھیے شاعر نے عشق کے اندر سلیقہ مندی کے بڑھوس ثبوت دیے ہیں۔ اس میں کہا ایک جگہ میر نے کہ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر نے ناکامیوں سے کام لیا، یعنی ناکامیوں کو بھی کامیابی سمجھ کر ہم نے زندگی گزار لی اور عشق کے اندر نبھا کر دیا۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، جو غبار جو محبوب کے قافلے کا غبار تھا اس کو دیکھ دیکھ کر دور بیٹھ کر اس سے تسلی تشفی کیے ہوئے ہے اور اپنے دل کو تھامے ہوئے ہے کہ شاعری کہتا ہے عشق کے بغیر یہ سلیقہ آنا، یہ ادب آنا ممکن نہیں تھا، لیکن میر میں یہ سلیقہ تھا کہ وہ دور بیٹھ کر بھی
غبار میر یعنی اس قافلے کا، یعنی جس میں ہمارا محبوب جا رہا تھا، اس کا جو نظارہ کر رہا تھا، وہ اس کو دور بیٹھ کر سلیقہ مندی سے دیکھتا رہا، اس کا پیچھا نہیں کیا، اور اس میں نبھا کرنے کا یہ ایک انداز تھا، طریقہ تھا جو اس میں موجود ہے۔ تو شاعری کہہ رہا ہے کہ اگر ہم میں یہ عشق کا جذبہ نہیں ہوتا تو یہ عشق کے بغیر یہ ادب، یہ سلیقہ آنا محال تھا، ناممکن تھا۔